بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی محمد لا نبی بعدہ ولا رسالة بعد رسالتي ولا نبوة بعد نبوتي ولا كتاب بعد كتابي ولا معصوم بعد اسمتي ولا سنة بعد سنتي ولا أمة بعد أمتي أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں، دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم، بڑا احسان ہے کہ ہم سب ایمان والے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو ایک ایسے کلمے کے ساتھ متصف کیا گیا، جوڑا گیا، جس کلمے کی قیمت دنیا اور آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ رب العزت سے سوال کیا کہ اے میرے رب، آپ مجھے کوئی ایسا خاص کلمہ بتائیے کہ میں جس سے آپ کو یاد کروں، آپ کا ورد کروں، آپ کو پکاروں۔ اللہ نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کہا کہ میرے رب، یہ تو سب لوگ کہتے ہیں، میں تو کوئی خاص کلمہ چاہتا ہوں، خاص، ایک دم خاص چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے موسیٰ، میرے نبی، اس کلمے کی طاقت، اس کلمے کی ویلیو اتنی ہے کہ ساری کائنات میں نے جو بنائی ہے وہ ایک پڑلے میں رکھ دوں، اور یہ صرف لا الہ الا اللہ کو میں ایک پڑلے میں رکھ دوں تو ساری کائنات سے زیادہ وزنی لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم اور آپ اسی کلمے کو کہنے والے ہیں، لیکن اس کلمے کے جو تقاضے ہیں، اس کلمے کی جو ڈیمانڈ ہے، اس کو ہم میں سے 1 یا 2% لوگ بھی پورا نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے طرح طرح کی آزمائشیں ہوتی ہیں، طرح طرح کے عذابات بھیجے جاتے ہیں، طرح طرح اللہ رب العزت ہمیں آزماتا ہے، مال کے ذریعے، بیماریوں کے ذریعے، اغیار کو ہم پر مسلط کر کے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اس کلمے کے تقاضے کو پورا نہیں کیا، جو اس کلمے کی ڈیمانڈ تھی ہم نے اس کو پورا نہیں کیا، اور ہم نے اس کے خلاف کیا، اللہ کی حکم عدولیاں کی، اللہ کی نافرمانیاں کی۔ ایک بات یاد رکھ لیں، اللہ رب العزت کی سنت ہے کہ حق سبحانہ و تقدس شرک کو تو برداشت کر لیتا ہے۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر اس کے نہ ماننے والے دنیا میں کتنے خوشحال ہیں، مال کے اعتبار سے اتنا مال ہے کہ ان کو خود کو نہیں معلوم، لیکن اللہ اپنے دین میں کمی اور زیادتی اور غلطیوں کو برداشت نہیں کرتا۔ اب کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ ہم نے کلمہ پڑھ تو لیا، لیکن ہم اس کے تقاضوں کو نہیں سمجھتے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہمارے نبی نے کہا ہے کہ تمہارے اوپر موت کی سختی بھی آئے گی،
قبر کا مرحلہ بھی آئے گا، پل صراط میں سے بھی آپ کو گزرنا ہے۔ میرے اس کلمہ گو بھائی کو جنت اور جہنم دونوں کے بارے میں نبی نے بتا دیا، بنانا نہ بنانا تیرا کام ہے۔ ہمارے اعزا اقربا روز ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں، روز اعلانات ہوتے ہیں، فلاں دنیا سے چلے گئے، فلاں ابن فلاں چلا گیا، لیکن کبھی کسی نے ریٹرن آ کر کے یہ نہیں بتایا کہ مجھ پر موت کے وقت کیا تکلیف گزری۔ اور ایک بات، جتنے بھی دنیا کے اندر مذاہب پائے جاتے ہیں، کتنے بھی ہوں، اسلام ہو یا اسلام کے علاوہ ہوں، جتنے بھی مذہب ہیں، خدا کو نہ ماننے والے بھی ہیں، نبی کا انکار کرنے والے بھی ہیں، سورج اور چاند کے پرستش کرنے والے بھی ہیں، بتوں کو پوجنے والے بھی ہیں، ان سب میں اختلاف ہے، لیکن موت پر کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ موت برحق ہے، ہر ایک بولے گا کہ آ کر کے رہے گی، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے میرے سامنے میں زندہ ہوں، میرا باپ جا رہا ہے، میری بہن جا رہی ہے، میرا بھائی جا رہا ہے، موت برحق ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ ہمارے کسی اعزا اور اقربا نے یہ آ کر کے نہیں بتایا کہ مجھ پر قبر کے اندر کیا گزری۔ کوئی بتاتا ہے آ کر کے ریٹرن؟ نہیں بتاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، انصار کے سردار ہیں، آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں۔ تدفین سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ واپس تشریف لاتے ہیں، قبر کی سختی کی بات بتاتا ہوں جس کو ہم بھول بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پنجوں کے بل چلتے ہیں دفن کے واپسی کے بعد، اور چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے ہیں۔ صحابہ نے اس بات کو نوٹس کیا اور پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں پہ تو کوئی کانچ وغیرہ یا کوئی کنکڑیاں نہیں ہیں، آپ اتنا سنبھل کے چل رہے ہیں، پنجوں کے بل چل رہے ہیں، کیا بات ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابیوں، میں دیکھ رہا ہوں جس چیز کو، اس چیز کو تم نہیں دیکھ رہے۔ سعد کے نماز جنازہ میں اور تدفین میں اللہ نے کم و بیش 70,000 فرشتوں کو نازل کیا، میں ان سے بچ بچ کے چل رہا ہوں۔ کس کے جنازے میں؟ صحابی جس کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ دفن ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، حق سبحانہ و تقدس سعد کے ساتھ قبر میں اچھائی کا معاملہ کرے۔ نبی نے جس کے لیے دعا کی ہو، اللہم اغفر لی حینا و میتنا، کہ اللہ سعد کی مغفرت کر دے، زندوں کی بھی اور مردوں کی بھی۔ نماز جنازہ پڑھانے والا نبی، دفن میں شریک نبی، اللہ نے 70,000 کا مجمع فرشتوں کا بھیجا، پھر بھی اللہ کا نبی صحابہ سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے اپنے بھائی سعد کے لیے دعا کرو کہ حق سبحانہ و تقدس اس کے ساتھ قبر میں اچھائی کا معاملہ کرے۔ سوچو کتنی ڈینجر جگہ ہوگی وہ۔ ہم تصور کریں کسی دن ایک کمرے میں بیٹھ جائیں، لائٹ بند کر لیں، کیا گھبراہٹ ہوتی ہے۔ ہم اچھائی کا معاملہ تو کرتے ہی نہیں، عمل تو اچھے بہت کرتے ہیں لیکن ان کو بچانے کی فکریں نہیں کرتے۔ عمل بہت ہے ہمارے پاس لیکن ان کو بچانے کی فکریں نہیں ہے۔ آج اللہ نے ہم کو جو اغیار پر ہمارے اوپر جو مسلط کیا ہے، ہم اپنے اعمال کو چیک کریں، اپنی غلطیوں کو سدھارنے والے بنیں۔ کائنات کا سب سے پہلا خاطی شیطان کون تھا؟ کتنا بڑا عبادت گزار، عابد، زاہد، جس کا زہد اور جس کا تقوی
اللہ اکبر، کیا کہنے، عرش پر کوئی جگہ نہیں باقی جہاں پہ اس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک اللہ کا حکم توڑا، اللہ کی ایک بات کو نہ مانا، اللہ نے قیامت تک کے لیے اس کو مردود قرار دے دیا۔ غور کریں آپ، جب جب اللہ کا حکم ٹوٹے گا یا اللہ کے خلاف باتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس حضرت انسان کو آزمائش میں مبتلا کرے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک آیت کریمہ نازل کی، اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا۔ اس آیت کریمہ میں حق سبحانہ و تقدس نے ایک مصیبت کا ذکر کیا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ جنگ احد جب ہوئی تو جنگ احد کے اندر مسلمانوں کو ظاہراً شکست ہوئی، اور اس جنگ سے پہلے 1 سال قبل ایک جنگ ہوئی تھی، جنگ بدر۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس جنگ بدر کے اندر کم و بیش 70 کفار شہید ہوئے تھے اور 70 کو ہی قیدی بنایا گیا تھا۔ جب ان کو قید کر کے مدینہ منورہ لایا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ اب کن کا کیا کیا جائے۔ اکثر و بیشتر کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، اور جو مال ان کے ذریعے سے ہم کو ملے اپنے جنگی بیڑے کو مضبوط کیا جائے، اپنے جنگی ساز و سامان کو مضبوط کیا جائے۔ صرف ایک صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے تھی کہ ان تمام کے سروں کو اڑا دیا جائے، سب کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، رحمت للعالمین ہیں، اور قیامت تک آنے والے انسان کے لیے رحمت للعالمین رہیں گے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ان کو فدیہ لے کر کے چھوڑ دیا جائے، اور جو اس سے مال ملے، جو اس سے پیسہ ملے، ہمیں اپنی جنگی بیڑوں کو، اپنی جنگی طاقت کو مضبوط بنانا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے آیت نازل کی، ما کان لنبی ان یکون له اسری حتی یسکن فی الارض۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو رائے دی تھی، اس رائے کے ہو بہو موافق اللہ نے آیت کریمہ نازل کی کہ نبی کو یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ آپ قیدیوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں، آپ کو معاملہ وہ کرنا تھا جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو رائے دی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو نزل عذاب السماء، کہ اگر اس وقت اللہ آسمان سے عذاب اتار دیتا تو علاوہ عمر کے تمام ہلاک ہو جاتے۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ جنگ احد میں، جو جنگ بدر کے 1 سال بعد ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود ہیں، اور صرف موجود ہی نہیں ہیں، اللہ کے رسول زخمی بھی ہوئے، آپ کا چہرہ انور زخمی ہوا، لہو لہان ہوا، صحابہ پس و پیش میں مبتلا ہو گئے کہ یا اللہ، ہم حق پر ہیں، نبی وقت کا ہمارے ساتھ موجود ہے، یہ ہوا کیسے؟ قلتم انا ھذا، یہ ہو کیسے گیا؟ اور ہوا تو کیا ہوا؟ نبی بھی زخمی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں آگے ایک آیت بڑھی، قل هو من عند انفسکم، جو اللہ نے اپنے نبی پر نازل کی کہ یہ سب کچھ تمہارے اپنے کرنے کی وجہ سے ہوا، کہ جنگ احد میں نبی کی ایک بات کو نہ مانا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 50 صحابہ کو کھڑا کیا تھا کہ یہاں پہ کھڑے رہنا، ہم لوگ جنگ ہارے یا جیتے،
اگر تم کو یہ نظر آئے کہ ساری کی ساری جو زمین ہے جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے چیل کوے نازل ہو گئے اتر گئے تب بھی جگہ سے نہیں ہٹنا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، صحابہ نے نبی کی اس بات کو نہ مانا، اللہ نے کتنا بڑا امتحان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کا لیا۔ ہم غور کریں، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کے بعد اللہ نے اماں حوا کو پیدا کیا، آپ کو جنت میں رکھا، رکھنے کے بعد کہا کہ ساری جنت کی نعمتیں تمہارے لیے ہیں، لیکن صرف اس درخت کو آپ کو نہ کھانا ہے نہ ہاتھ لگانا ہے۔ آپ شیطان کے بہکاوے میں آئے، آپ نے اللہ کے حکم کو توڑا، آپ کو جنت سے نکال کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا۔ ہم غور کریں، کمپیریزن کریں کہ ہم صبح سے لے کر شام تک، شام ہونے سے لے کر پھر صبح ہونے تک کتنے اللہ کے حکم کو توڑتے ہیں اور کتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑتے ہیں، اور پھر امید لگاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمارے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو تو نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ غور کریں، پرانی قوموں کو دیکھیں، آپ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیے، 950 سال آپ نے دعوت دی قوم کو، سمجھایا، بجھایا، بلایا، دن میں رات میں جاگتے سوتے، قوم اتنی ڈھیٹ کہ جب حضرت نوح علیہ السلام آپ کو دعوت دیتے، اپنی قوم کو دعوت دیتے، چہرے پر کپڑا ڈال لیتے، کانوں میں انگلیاں دے لیتے۔ اللہ نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں کب تک برداشت کیا؟ کتنے دن برداشت کیا؟ قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ قرآن نے کہا کہ مما خطیئاتہم اغرقوا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام قوم نوح کو غرق کر دیا۔ کیا کفر کرتے تھے، شرک کرتے تھے، وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ آج ہم اپنے اندر تصور کریں، پرانی قوموں سے اپنے احوال کو میچ کریں کہ ہماری زندگی کے اندر کتنے نبی کے طریقے ہیں اور کتنے صبح سے لے کر شام تک ہم اللہ کے حکموں کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ آج ماحول دیکھ لو کیا بنایا جا رہا ہے، دیکھ لیجئے۔ جو قوم بت کو بنا کر کے پوجتی ہے، اس کی عزت اور اکرام کرتی ہے، اور ایک مسلمان کو دیکھنے کے بعد آپے سے باہر ہو جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اس ساری کی ساری ہماری بداعمالی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں۔ آپ دوسری قوموں کا تذکرہ قرآن میں پڑھیں، قوم عاد کو دیکھیں، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ کہ کیسی قوم اللہ نے نازل کی جو بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر کے نقش بناتی تھی اپنے گھروں پر، اور اپنے گھروں کو پہاڑوں میں اپنے ہاتھ سے بنا لیا کرتی تھی، لیکن انہوں نے بھی وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، ایک اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس قوم کو بھی ہلاک اور برباد کر دیا، اور قیامت تک کے لیے آنے والے انسان کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ آپ پڑھیں قرآن کی تفسیر، ہمارے پاس وقت ہو تو ہم پڑھیں۔ قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، آپ ان کی طاقت اور توانائی کا اندازہ لگائیں کہ جو برگد کے بڑے بڑے درخت ہوا کرتے تھے، ایسے ہاتھ سے پکڑ کے اکھیڑ لیا کرتے تھے، کیا طاقت ہوگی ان کے پاس۔ لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ایسے ہوا میں گھوم رہے تھے جیسے آگ کا غبارہ ہوتا ہے، ہوا کا غبارہ ہوتا ہے، ایسے اللہ رب العزت نے اس عذاب کے ذریعے ان کو ہلاک اور برباد کیا۔ قوم صالح، جس کو قرآن کریم نے قوم سمود کہا ہے،
اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا کہ میری بات مانو، اور کیسے کیسے معجزے دکھائے، پہاڑ سے اونٹنی نکال کر کے دکھائی، لیکن انہوں نے تب بھی وقت کے نبی کی بات کو نہیں مانا، وقت کے نبی کو جھٹلایا، اللہ کو جھٹلایا۔ اللہ نے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ان کو بھی قیامت تک کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ اور یہ تو وہ قوم تھی جس قوم نے اپنی آنکھ سے عذاب کا پہلے مشاہدہ کیا، نبی کو چیلنج کیا، اور نبی ان کو بتا کر کے گیا کہ دیکھو پہلے دن تمہارے چہرے پیلے پڑ جائیں گے، دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے، تیسرے دن تمہارے چہرے کالے پڑ جائیں گے، اور چوتھے دن ایک خطرناک حق سبحانہ و تقدس کا عذاب تم پر نازل ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، یہ ڈھیٹ قوم جب پہلے دن انہوں نے دیکھا ان کے چہرے پیلے پڑ گئے، تو انہوں نے اپنے وقت کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مارنے کے لیے تلاشنا شروع کر دیا۔ ایسا نہیں کہ وہ وقت کے نبی کو تلاش کر کے اللہ کے سامنے معافی طلبی کریں، مارنے کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو تلاشا۔ حضرت صالح علیہ السلام فلسطین کی طرف اس وقت کوچ کر گئے تھے، دوسرے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے، اور تیسرے دن کالے ہو گئے، اور چوتھے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا سخت عذاب آیا۔ قوم لوط کو آپ لے لیجیے، عورتوں میں ان کو دلچسپی تھی ہی نہیں، یہ اپنی خواہشات کو مردوں کے ساتھ پورا کرتے تھے۔ کیا یہ بیماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں پائی جاتی؟ پائی جاتی ہے میرے محترم بزرگوں اور دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی وقت کے نبی کو بھیجا، حضرت لوط علیہ السلام کو سمجھایا کہ جو تمہارا فعل ہے یہ غلط ہے، لیکن انہوں نے وقت کے نبی کی بات کو جھٹلایا، اور جو فرشتے اللہ نے بھیجے تھے ان کے ساتھ بھی وہ بدفعلی کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ اللہ نے کنکڑی کا عذاب ان پر نازل کیا کہ جب ان کے اوپر کنکڑی جو گرتی تھی اس پر اس شخص کا نام لکھا ہوتا تھا، اور گرتے ہی وہ شخص مٹی اور خاک ہو جاتا تھا۔ اور اتنا ہی بس نہیں کیا میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جبرائیل اس بستی کو جاؤ اور ایسے اٹھا کر کے اپنے پر سے ایسے پلٹ دو۔ آج ہم غور کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستو کہ ہماری زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکم عدولی تو نہیں ہو رہی ہے، کوئی حکم تو نہیں ٹوٹ رہا ہے۔ آیا ایسا نہ ہو کہ اللہ میری پکڑ فرما لے؟ اور اللہ کی پکڑ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں بڑی سخت ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بچ رہا ہوں، چل رہی ہے گاڑی، جب تک چل رہی ہے، جب اللہ کی پکڑ آنی شروع ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پھر نہیں چھوڑتا۔ آپ پرانی قوموں کے حال کو دریافت کر لو، قوم شعیب کو آپ دیکھ لو، آج ہماری جو قوم ہے امت محمدیہ، یہ بیماری کا اس کے اندر نہیں پائی جاتی۔ قوم شعیب کی قوم جو مدین کے اندر رہا کرتی تھی اس کے اندر خاص بیماری تھی، جب وہ مال کو لیا کرتے تھے تو پورا تول کے لیا کرتے تھے، اور جب دیا کرتے تھے تو اس میں کمی کرتے تھے۔ وقت کے نبی حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا کہ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، کہ تم جو فعل کر رہے ہو یہ تو غلط ہے، یہ تو زمین پر تم فساد مچا رہے ہو۔ قوم نے کہا ارے یہ کوئی فساد وساد نہیں ہے، یہ تو ہماری کوانٹٹی کوالٹی ہے کہ سامنے گراہک کھڑا ہے اور ہم ڈنڈی مار لیتے ہیں۔ دوسری جگہ قرآن کریم نے فرمایا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، کہ بڑی خرابی ہے ان لوگوں کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔ اور ناپ تول میں کمی کس انداز سے کرتے ہیں؟
کہ جب وہ لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں، جب دیں گے تو کم دیں گے۔ آپ نمرود کا حال دیکھ لو، کیا چیز نہیں تھی اس کے پاس، اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کو ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گھسایا، اور گھسانے کے بعد اس کے سر میں شدید درد ہوتا تھا، جو اس کے چیلے چپاٹے تھے اس کے سر پہ مارا کرتے تھے، کتنا شدید درد ہوتا تھا کہ اس کو مار کھانے کے بعد سکون ملتا تھا۔ ایک دن ایک کو غصہ آ گیا اور اس نے لکڑی اٹھا کر کے زور سے ماری، اللہ نے وہ مچھر جو اس کے ناک کے ذریعے دماغ میں گھسایا تھا، اس کا دماغ چاٹ چاٹ کے اتنا بڑا ہو گیا کہ کبوتر کے برابر وہ اس کے دماغ سے نکل کے اڑا۔ کیا کہا کرتا تھا؟ انا ربکم الاعلی، اپنے آپ کو رب جانتا تھا۔ آپ اٹھا کر کے دیکھیں پرانی قوم کے احوال، فرعون کو دیکھ لیں آپ، سب سے زیادہ جبر قوم، سب سے زیادہ نخرے کرنے والی، اور اللہ نے سب سے زیادہ عذاب بھی اسی قوم پر اتارے۔ کتنے نخرے دکھائے موسیٰ علیہ السلام کو، اور کتنے عذاب اللہ نے تبادر کے ساتھ اتارے۔ قرآن کریم میں اللہ نے ذکر کیا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ، متواتر اللہ نے عذاب اتارے۔ اور کیسے عذاب؟ کہ اگر ان کے پاس سوچنے کی عقل ہوتی، سمجھنے کی آنکھیں ہوتی تو سمجھ جاتے۔ پہلا عذاب جب اللہ نے پانی کا اتارا تو فرعون کے جو ماننے والے تھے ان کو قبطی کہتے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا اور قبطی کا جو گھر ہوتا تھا وہ اس طرح سے ملا ہوا ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والا تھا اس کے گھر میں ایک بوند بارش نہیں، نہ اتنا سا پانی، اور وہ جو قبطی فرعون کا ماننے والا وہ پریشان حال، بارش نیچے سے بھی برس رہی ہے اور اوپر سے بھی پانی نکل رہا ہے، نیچے سے بھی، وہ پریشان ہے۔ پھر اللہ نے ٹڈی کا عذاب بھیجا، ٹڈی کا بھی عذاب اسی طرح بھیجا کہ قبطی کا کھیت، فرعون کے ماننے والے کا کھیت اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کا کھیت برابر برابر میں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے کا کھیت صحیح سالم، اور جو فرعون کی وحدانیت کا اور اس کو اللہ مانتا تھا اس کے سارے کھیتوں کو ٹڈیوں نے چٹ کر دیا۔ پھر اللہ نے میںڈک کا عذاب اتارا کہ وہ جب بھی منہ کھولتے میںڈک داخل ہو جاتے، کچھ بھی کھانے کا اٹھاتے میںڈک بن جاتا۔ خون کا عذاب اتارا، کچھ بھی کھاتے خون کا لوتھڑا بن جاتا۔ اللہ نے جوں کا عذاب اتارا کہ پورے جسم میں فرعون کے ماننے والے کو جوئیں پڑ گئی، جسموں کو کھا گئے، بھو کھا گئے، جہاں جہاں بال تھا ہر جگہ۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے جوں کے ذریعے سے قوم فرعون کو عذاب دیا۔ آپ میرے محترم بزرگوں اور دوستو تصور کریں، ان تمام واقعات کو بتانے کا مقصود یہ ہے کہ حق سبحانہ و تقدس اس مہینے کے بعد ایک مبارک مہینہ ہمیں عطا کرے گا جس کو ہم رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ بڑا مبارک مہینہ ہے یہ، شعبان کا جو مہینہ ہے یہ رمضان کا مقدمہ ہے کہ اس میں ہمیں پوری طاقت اور قوت اور توانائی کے ساتھ آنے والے مہینے کی تیاری کرنی ہے تاکہ ہم پورے چست اور تندرست ہو کر کے ایک اللہ کی عبادت کر سکیں، اور جس انداز سے ہم رمضان المبارک گزاریں گے اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے کے سارے 11 مہینے ہمارے اسی انداز سے گزاریں کہ جب ہم روزے دار ہوتے ہیں ہماری زبان کا صحیح استعمال ہوتا ہے، ہمارے کانوں کا صحیح استعمال ہوتا ہے، ہماری آنکھوں کا صحیح استعمال ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہم روزے دار ہوتے ہوئے اپنے جسم کا صحیح استعمال کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں پریکٹس کے طور پر یہ ایک مہینہ دیتا ہے کہ میرے بندے ایک مہینہ میں تجھے دے رہا ہوں، اس ایک مہینے میں آئندہ 11 مہینوں کی تیاری کر لیں کہ تیرا اٹھنا، تیرا بیٹھنا، تیرا چلنا، تیرا پھرنا، ہر چیز میری منشا اور میری مرضی
اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے۔ ہم روزے دار ہوتے ہوئے جھوٹ نہیں بولتے، ہم روزے دار ہوتے ہوئے آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرتے، ہم روزے دار ہوتے ہوئے ہاتھ پاؤں ہر چیز کا حتی الامکان کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں فوراً یاد آ جاتا ہے کہ ہم روزے دار ہیں، ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے، ہم کو یہ دھیان رہتا ہے کہ ہمارا روزہ ہے، روزہ مکروہ ہو جائے گا، روزہ خراب ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں ہم سے ساری زندگی روزے والی چاہتا ہے، اور اگر ایسی زندگی گزارنے کے بعد آپ کو تکالیف آتی ہیں طرح طرح سے، ادھر سے ادھر سے، تو آپ نبیوں کی زندگی کو یاد کر لیجیے۔ اگر آپ کو بھائیوں کی طرف سے تکلیف ہے تو آپ سیدنا یوسف علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یاد کر لیجیے کہ آپ کے سگے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں ڈالا۔ آپ کو ایسا لگے کہ میرے والد محترم، میرے والدین میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، ناانصافی کر رہے ہیں، آپ سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یاد کر لیجئے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ساتھ نہیں تھے، آپ کو جن لوگوں نے آگ میں ڈالا ان لوگوں کے ساتھ تھے۔ آپ کو لگے میں جسمانی کمزور ہوں، بیمار ہوں، سیدنا ایوب علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بیماری کو یاد کر لیجئے کہ آپ کے پورے جسم کے اندر کیڑے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ نبیوں کو اپنا آئیڈیل بنائیے، آپ کے سامنے جس انداز کی جو تکلیف ہو آپ اس نبی کو ٹٹولیے، نبی کو نہ ملے تو آپ صحابی صحابیات کو دیکھیے، آپ پر کوئی تہمت لگائے، کوئی الزام لگائے، کوئی پریشان کرے تو آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے کہ آپ کو کتنا ستایا گیا۔ آپ خود کہتے ہیں سوالات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی تکالیف ایک طرف، میری تکلیف ایک طرف۔ آپ پر کوئی تہمت لگائے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیجئے، جس پر لوگوں نے ان کی پاکدانی دامنی پر انگلی اٹھائی، اور اللہ نے قرآن کریم کے ذریعے آپ کی پاک دامنی کو ثابت کیا۔ آپ بھی میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اس انداز سے زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا، اور دنیا کے بعد جو لامحدود زندگی ہے، موت کا مرحلہ ہے، قبر کا مرحلہ ہے، پل صراط کا مرحلہ ہے، جنت کا اور جہنم کا مرحلہ ہے، نامہ اعمال کا مرحلہ ہے، ہر مرحلہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اللہ تبارک و تعالی آسان فرمائیں گے۔ دعا کریں میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو صحیح معنی میں دین پر زندگی گزارنے والا بنائے، اور صحیح معنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔